ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم البنين أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت مل کے بولو حسینیت اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت پیغمبر والے پیغمبر علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو مل کے جواب دو حسینیت یزیدیت 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 بلند تر صلوات میرے صدقہ والے احترام بزرگوں عزیز و دوستوں جن بزرگان کے اصحال ثواب کی یہ مجلس ہے بحق جناب سیدہ پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور منازل قبر آسان فرمائے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ والتین کی چند آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت انسان کی انسانیت کی بات کرتے ہوئے اور انسان کی خلقت کی بات کرتے ہوئے 4 قسمیں اٹھا کر انسان کا ذکر کر رہا ہے اور یاد رکھنا میرے عزیزو اللہ قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ اس کی بات بے وزن ہے ہم اکثر معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ جب ہمیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہوتا ہے تو ہم قسمیں اٹھاتے ہیں مجھے خدا کی قسم مجھے رسول کی قسم اور بہت سی شرعی ہوتی ہیں اور بہت سی غیر شرعی قسمیں ہوتی ہیں مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا لیکن اللہ 4 قسمیں اٹھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین فرماتا ہے مجھے تین کی قسم مجھے زیتون کی قسم مجھے طور سینین کی قسم مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں اللہ نے اس بھری کائنات میں جتنا پیارا انسان کو بنایا ہے کسی اور کو اتنا پیارا نہیں بنایا۔ احسن تقویم کے قانون کے تحت اس انسان کی خلقت فرمائی، اور پھر کمال کی آواز سورہ مبارکہ انفطار میں آتی ہے، جہاں اللہ بڑے ہی میٹھے لہجے میں اپنے بندے کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتانا وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے، کتنا کریم ہے تیرا اللہ، الذی خلقک، جس کے کرم کی کمال یہ ہے کہ اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، اور خالی پیدا نہیں کیا، فسواک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تیرے پورے جسم کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، تیری کوئی شے بھی بدی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ذرا آنکھیں تو دیکھ، ذرا زبان تو دیکھ، ذرا ہاتھ تو دیکھ، خد و خال تو دیکھ، جسم کی جوانی تو دیکھ، جسم کا حسن تو دیکھ، اور پھر ارشاد فرماتا ہے فعدلک، تیرے اللہ نے عدل کیا ہے، اور اس کے عدل کا کمال کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اس کے عدل کا کمال یہ ہے کہ جو تصویر تیرے رب کو پسند آئی ہے اسی تصویر میں تیرے اللہ نے تجھے پیدا کر دیا۔ یہ تصویریں اللہ بناتا ہے، والذی یصورکم فی الارحام، وہ اللہ ہے جو بطن مادر میں تیری تصویر بناتا ہے، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، وہی اللہ ہے جو خالق ہے، وہی اللہ ہے جو بارئ ہے، وہی اللہ ہے جو مصور ہے، وہی اللہ ہے جس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور پھر قرآن کمال کا میسج دیتا ہے، سورہ مبارکہ حجرات ہے، الفاظ بدلتا ہے تو سمجھاتا ہے۔ اور دوستو یہ پیغام خان کے لیے بھی ہے، ملک کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے، واعظ کے لیے بھی ہے، پڑھے لکھے کے لیے بھی ہے، ان پڑھ کے لیے بھی ہے، ہر انسان کو یہ پیغام دے کر کہتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت معاشرہ رنگ و نسل کی بدبو میں بسا ہوا ہے، یہ فلاں نسل کا تمہیں فلاں نسل کا، یہ فلاں قوم کا تمہیں فلاں قوم کا، یہ فلاں خاندان کا تمہیں فلاں خاندان کا۔ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کا قرآن ذرا تو بتانا، تیری آیتوں میں خاندان کی اہمیت ہوتی ہے یا کردار کی اہمیت ہوتی ہے؟ خاندان کی اہمیت ہوتی ہے یا سیرت کی اہمیت ہوتی ہے؟ گھبراتے نہیں ہوئے بیٹھے بیٹھے تھوڑا سنو قرآن آپ کو کیا کمال پیغام دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ حجرات، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جب گھروں کو لوٹ کے جانا کوشش کرنا، آج کل پرسوں جب بھی وقت ملے اس سورہ حجرات کو ضرور پڑھنا۔ اس کے اندر رب نے تیرے معاشرے کی اخلاقیات کو بیان کیا ہے، کس کا نام کس طرح بلانا ہے، محمد کو محمد ہی بلانا ہے، ممدو نہیں بلانا ہے، علی کو علی ہی بلانا ہے، علو نہیں بلانا ہے، یعنی کسی کا نام بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا لقب رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تجسس کرنے کی اجازت نہیں ہے، غیبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، تہمت لگانے کی اجازت، میرا خیال ہے تسی تھک کے بیٹھ رہے، اجازت نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے، یعنی خدا نے اس قدر سخت لہجے میں ارشاد فرمایا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، خبردار پشت کے پیچھے بیٹھ کر کسی کی برائی کو بیان نہ کرنا، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ رب فرماتے ہیں کیا پسند کرتا ہے کہ تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا فکرہتموہ، تجھے سخت ناپسند ہے کہ تو مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ فرمایا پھر خیال کرنا، جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے تو پھر غیبت کیوں کرتا ہے؟ پھر کس لیے غیبت کرتا ہے؟ محفلوں
میں بیٹھا ہوا ہے اور فلاں ایسا ہے جی، اس کا بیٹا ایسا ہے، نہ تم مت کسی کے بارے میں بیان کر، اس لیے کہ وہ اللہ جو اکبر ہے، وہ اللہ جو قدیر ہے، وہ اللہ جو سمیع ہے، وہ اللہ جو علیم ہے، تیرے پردے چھپاتا ہے یا نہیں چھپاتا ہے؟ جتنے آپ میرے سمیت بیٹھے ہوئے ہو، ذرا بتاؤ، کوئی 40 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 50 کا بیٹھا ہے، کوئی 60 کا بیٹھا ہے، ہماری زندگیوں میں کیا ہم سارے معصوم بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا غلطیاں نہیں ہوئی؟ بولیے، ہم نے جلوت میں گناہ کیے ہوں گے، ہم نے خلوت میں گناہ کیے ہوں گے، ہم نے صبح رات دن میں گناہ کیے ہوں گے، کیا کمال ہے تیرے رب کا، ہم گناہ کرتے ہیں وہ پردے ڈال دیتا ہے، جو خود گناہوں سے پاک ہو کر اگر چاہتا تو تیرے گناہ اشکار کر دیتا، چاہتا تو لوگوں میں بیان کر دیتا، تیرے ماتھے پر لکھ دیتا، تو کیا کر سکتا تھا؟ اللہ اگر تیرے اور میرے گناہ تیرے ماتھے پہ لکھ دیتا، پڑھتے ہو نا مولا علی کی دعا کمیل، پھر اسے سمجھا بھی کرو، اس پہ غور بھی کیا کرو، کیا کمال میسج علی دیتا ہے۔ اور میرے اللہ، کم من کبیہن سترتا، کتنی ایسی برائیاں، یہ تجھے اور مجھے سمجھایا جا رہا ہے۔ علی تو گناہوں سے محفوظ ہے، علی تو معصوم ہے، علی سے گناہ سرزد نہیں ہوا، تجھے اور مجھے سمجھایا گیا، کم من کبیہن سترتا، میرے اللہ میری کتنی ایسی برائیاں میں کرتا چلا گیا، تو پردے ڈالتا چلا گیا، میں کرتا چلا گیا، تو چھپاتا چلا گیا، میری کتنی ایسی تعریفیں، لوگوں میں کیا عزت ہے جناب، شاہ صاحب آ رہے ہیں، خان صاحب آ رہے ہیں، غلام صاحب آ رہے ہیں، یہ جی مولا کے ذاکر ہیں، یہ جی مولا کے مداح ہیں، یہ جی مولا کے مذہب کے خطیب ہیں، یہ عالم دین ہیں، یہ ساری تعریفیں ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں غور کر، جب لوگ تیری تعریف کریں خوش نہ ہوا کر، بلکہ رب کا شکر ادا کیا کر، اور یہ کہا کر کم من صناع جمیل لست اہلا لہ نشتا، اور میرے اللہ میری کتنی ایسی تعریفیں جن کے لائق میں نہ تھا، تو نے لوگوں میں مجھے قابل تعریف بنا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ دھوپ چڑھ آئی ہے اور سردی ختم ہو رہی ہے تو ذرا مل کے بلند تر صلوات وآل۔ توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ذرا 2-4 میسج، چونکہ مرسی کی مجلس ہے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا منشور ہے جو قرآن پیش کر رہا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، اور یاد رکھیے یہ اس قدر خناسیت ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر گھس رہی ہے۔ کبھی کبھی ہم اپنا بن کے بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم دوست بن کے بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، نا خبردار، اور سنو اس کا انجام کیا ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں جب محشر کا میدان سجے گا نا، اللہ میری نیکیاں میرے کھاتے سے نکالے گا، عادل ہے نا اللہ، عادل ہے نا، بولو نا میرے نال بھائی، فعدلک، اس نے تیرے ساتھ عدل کیا ہے، کیا کرے گا؟ میں ساری زندگی غیبت کرتا رہا، میں ساری زندگی تہمتیں لگاتا رہا، میں ساری زندگی بہتان باندھتا رہا، اب معاشر میں رب کیا کرے گا؟ اور یہ بہت مشکل ہوگی میرے بھائیوں۔ جہنم کی آگ میں جلنا ہو سکتا ہے آسان ہو، اپنی نیکیاں کسی کو دینا بڑا مشکل ہوگا۔ جب معاشر کا میدان ہوگا، غیبت کرنے والا، تہمت لگانے والا، بہتان لگانے والا، جس کے بارے میں غلط تجسس کیا ہوگا، غلط افواہیں پھیلائی گئی ہوں گی، اللہ اس کی نیکیوں کو جو غیبت کرتا رہا ہے اٹھا لے گا اور اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، جس کی غیبت ہوتی رہی ہے۔ میرے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذرا دیکھیے کمال آپ کے معصوم کا ہے۔ فرمایا او بندہ خدا، ایک بندہ آ گیا مولا کی خدمت میں، فرزند رسول، لوگ میرے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، جو نہیں ہوتی ہیں وہ کر ڈالتے ہیں۔ امام نے فرمایا پھر پریشان کیوں ہے؟ مولا پریشانی کی بات تو ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں جب کوئی بات تجھے معلوم ہو کہ لوگ تیرے بارے میں کر رہے ہیں، اپنے گھر چلے جانا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا جو کر رہے ہیں وہ ہے، اگر ہے تو لوگوں سے لڑنے کے بجائے
رب کے سامنے جھک جانا، اس سے معافی مانگنا، اور اگر تیرے اندر نہیں ہے، غور کرنا، اگر تیرے اندر نہیں ہے مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا پھر چادر تان کے سو جانا۔ مولا لوگ برائی کرے اور میں سو جاؤں؟ فرمایا ہاں تو وہ خوش نصیب ہے، لوگ نہ حق تیری برائی کرتے رہیں گے، اللہ تیرے نامہ اعمال میں اضافہ کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، قرآن منشور دے رہا ہے، اور اس لیے کہہ رہا ہوں اس سورہ مبارکہ کو ضرور پڑھنا، غیبت کا بیان اس کے اندر ہے۔ لا تجسسو، کسی کے ٹوہ میں نہ لگے رہو، فلاں ایسا ہے اور میں نے دیکھا نا فلاں طرف جا رہا تھا، قرآن منع کرتا ہے خبردار تجسس نہ کرنا۔ ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، کبھی تجسس نہ کرنا، کبھی غیبت نہ کرنا، برے القاب سے نہ پکارنا، برے ناموں سے نہ پکارنا۔ فرمایا کتنا برا ہوگا وہ شخص جو کسی کو برے ناموں سے یاد کرتا ہوگا، اور پھر قرآن منشور دیتا ہے تو ہے کیا؟ تو سمجھتا ہے کہ میری قوم بڑی ہے اور اس کی قوم چھوٹی ہے، میرا نام بڑا ہے اور اس کا نام چھوٹا ہے؟ قرآن کا منشور سنیے گا۔ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، شاہ ہے، گدا ہے، کالا ہے، گورا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، امیر ہے، غریب ہے، اعلیٰ ہے، ادنا ہے، جس قوم کا بھی ہے، خان ہے، ملک ہے، مغل ہے، سید ہے، چودھری ہے، ارائی ہے، جس بھی قوم کا ہے، چاہے صدیقی ہی کیوں نہیں ہے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے، جس بھی قوم کا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت کے پاکیزہ بندھن سے پیدا کیا ہے، جو اسلام نے جس کو نکاح قرار دیا ہے۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کہتا ہے اللہ؟ مرد اور عورت سے ہر ایک کی تخلیق کر کے ہم نے ہی تمہیں قوم اور قبیلوں میں بانٹا ہے، یہ خان، یہ ملک، یہ مغل، یہ سید، یہ سردار، یہ صدیقی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ سب اللہ کہتا ہے ہم نے بنائے ہیں۔ مالک کیوں بنائے ہیں؟ فرمایا لے تعارفو، تاکہ معاشرے میں تمہاری پہچان ہو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا مولانا کہاں جا رہے ہو؟ شیعہ میانی، کس کے پاس؟ صدیقیوں کے پاس۔ آپ کی وہ پہچان ہو گئی ہے جو رب نے نسلی پہچان آپ کی بنائی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پہچان معاشرے کے لیے ہے، تاکہ معاشرے میں لوگ تیری قوم یاد رکھے۔ میرے اللہ، کیا جنت میں بھی یہی پہچان ہوگی؟ کیا جنت میں بھی مغل، خان اور ارائی ہوگا؟ کیا جنت میں بھی قوم کی بات ہوگی؟ کیا جنت میں بھی قبیلے کی بات ہوگی؟ فرمایا نہیں، یہ دنیا کی تقسیم ہے، جو رب کے ہاں تقسیم ہوگی اس کا معیار قوم نہیں، اس کا معیار تقوی الہی ہوگا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر رب کے ہاں عزت چاہتے ہو، فرماتا ہے متقی بن جاؤ، تم متقی بنتے جاؤ گے، میں اللہ تمہیں عزت عطا کرتا چلا جاؤں۔ یاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مل کے ذرا بلند تر صلوات پڑھے محمد و بس میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا منشور قرآن کیا ہے؟ ہاں ہمیں عزت دیتے ہیں، عزت دولت میں نہیں ہے، عزت پیسے میں نہیں ہے۔ ہاں اکثر آپ دیکھتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ان آداب کو پہچانیے۔ آہستہ آہستہ جتنی جتنی باتیں بڑھ رہی ہیں آداب ختم ہو رہے ہیں۔ میں اس دن بھی بات کر رہا تھا، پرانے زمانے میں ہر شے کے ادب کا خیال رکھا جاتا تھا، بڑے کے آگے چھوٹا نہیں چلا کرتا تھا، بزرگ بیٹھے ہوں چھوٹا نہیں بولتا تھا، باپ بیٹھا ہوا ہے بیٹا اس کے سامنے نہیں بیٹھتا تھا۔ آداب محافل ہوتے تھے، مجلسوں کے الگ آداب ہوتے تھے۔ محرم کا چاند نظر آتا تھا، لوگ ہنسنا چھوڑ دیتے تھے۔ اب تو میک اپ ہو کے مجلسوں میں لوگ آتے ہیں، بال سنور کے آتے ہیں، جیسے محسوس نہ، میں عجب جملہ شاید کہنے لگا ہوں، شاید ہم کسی جشن میں جا رہے ہیں۔ نہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر ادب کو با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، یہ تمہارے بزرگوں کی کہاوت ہے نا، ادب ہوگا تو مراد ہوگی، بے ادب ہوگا تو بے مراد ہوگا۔ اور یاد رکھیے ان آداب
کا خیال رکھیے، بڑوں کے ساتھ محبت کا ادب ہے، بڑوں کے سامنے جانے کا ادب ہے۔ قرآن مجید نے اس سے پیارا اور میں تیری خدمت میں کیا عرض کروں، والدہ شفیقہ ہوتی ہے، باپ شفیق ہوتا ہے۔ ہاں کتنے محبت کرتے ہیں، ماں جو کبھی اس کی پیشانی چومتی ہے، کبھی بچے کے پاؤں تک کو چومتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بچوں کے ساتھ والدین کھیل رہے ہیں، وہ جتنی بھی شفقت کریں وہ ان کا کام ہے، تیرا کام پھر بھی احترام کرنا ہے، تیرا کام پھر بھی ادب رکھنا ہے۔ اور اس سے بڑا کیا میں تیری خدمت میں سناؤں؟ کبھی سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کو پڑھ لینا جن میں تیرا رب، سنا دوں قرآن، تھکے تو نہیں بیٹھے ہو، جن میں تیرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ خبردار، عبادت اللہ کی کرنا، احسان والدین پہ کرنا۔ اور ایک ایک تصویر، متوجہ رہنا میرے جوان بیٹھو، ایک ایک تصویر میرے رب نے احسان بر والدین کی ایک ایک تصویر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کیسے احسان کرنا۔ لا تقل لہما اف، وہ جو کہہ دیں تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لا تنہرہما، وہ مار ڈالے تمہیں مارے پیٹے تمہیں جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس سے بڑا ادب اللہ کیا تجھے بتاتا، فرمایا جب ان کے سامنے جانا، کیسے جانا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ایسے جانا جیسے کوئی غلام بادشاہ کے دربار میں پیش ہوگا۔ جی نماز، اپنی نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ بولنا میرے، جو نہیں پڑھتے وہ بالکل نہ بولے۔ اور میرا یقین ہے کہ آپ سارے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کے پہلو میں بیٹھنے والے اب سب نمازی ہیں۔ اور میرے دوستو، نماز کس کے لیے پڑھتے ہو؟ سارے بولو نا، کس کے لیے پڑھتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اور نماز میں بھی وہ تمہارے والدین کو تم سے یاد کرواتا ہے، اور ان لفظوں کے ساتھ یاد کرواتا ہے، اے والدین جیسی نعمت کو پالینے والے، قل رب ارحمہما ربیانی صغیرا، دعا مانگنا او میرے اللہ ان پر ایسے رحم فرمانا جیسے بچپن میں انہوں نے میری تربیت کرتے ہوئے مجھ پر رحم فرمایا۔ توجہ رہے میرے دوستو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور میں کہتا ہوں خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جو اس طرح اپنی اولاد کو تیار کر کے جاتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد اولاد ان کے لیے کوئی اعمال صالحہ کا تحفہ بھیجتی ہے۔ یہ معصوم کی روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مل کے مولا کی ذات پہ بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ موضوع اچھا لگ رہا ہے یا بدل ڈالو؟ یہ ضرورت ہے، اس کو سمجھیے۔ یونیورسٹی میں بڑی ڈگری لینا کمال نہیں ہے، ان پڑھ بھی ہو، ماں باپ کا فرما بردار ہو، یہ بڑا کمال ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے دوستو، ہاں سنیے معصوم کا کلام سنیے، کس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے اور کس قدر ان ہستیوں کی جب یہ چلی جاتی ہے۔ یہ ماں کون ہے؟ الجنت تحت اقدام الامہات، جس کے قدموں میں رب نے اولاد کی جنت رکھ دی ہے۔ کہ ایک مفکر کمال کا جملہ پڑھ رہے تھے، چونکہ ایام بی بی طاہرہ ہے تو یہ جملہ میں کوٹ کیے دیتا ہوں۔ کہا بی بی زہرا تیری عظمت کے لیے اور کیا جملہ ڈھونڈ کر لاؤں کہ جو کائنات کے جوانوں کی جنت کے سردار ہیں وہ تیرے بیٹے ہیں، یا یوں بدل کر کہوں کہ جن کے قدموں میں کائنات کے جوانوں کی جنت ہے انہیں حسنین کہتے ہیں، اور جس کے قدموں میں حسنین کی جنت ہے اسے فاطمہ زہرا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور میرے دوستو ان ہستیوں کی قدر کیجئے، اس لیے عرض کر رہا تھا خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں۔ آپ اولاد کو ڈاکٹر بنائیں، ضرور بنائیں، آپ ان کو پروفیسر بنائیں، لیکچرار بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، جو مرضیہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ان کو انسان ضرور بنائیں، ان کو انسان ضرور بنائیں۔ ایک بیٹا اپنے گھر میں ضرور ایسا بنائیں جو آپ کے
کے لیے بھی ہو، آپ کے خاندان کے لیے بھی ہو، اسے امام صادق کا دین بڑھائیں تاکہ کل جب آپ دنیا سے جائیں کوئی تو ہو جو تیری قبر پہ صحیح فاتحہ پڑھ سکے۔ ہم تو کرائے کے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، ہماری کلخانیاں بھی کرائے کے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن بھی کرائے کے لوگ پڑھتے ہیں، جنازہ بھی کرائے کو۔ ناراض تو نہیں ہو گیا میری باتوں سے؟ حکم کیا ہے؟ میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے شہروں کے اندر جائیے نا، بہت سے لوگ باپ مر گیا ہے، آج کلخانی ہے، صبح اٹھ کے قرآن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، پھر قرآن پڑھنے والے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور اس قدر لوگ قرآن کے ساتھ دو نمبری کر رہے ہیں۔ دوستوں میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں، ایک جگہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کہا جی ہم نے 100 قرآن، یعنی رات کو بابا دفن ہوتا ہے، صبح 10 بجے کلخانی ہے، ہم نے 100 ختم قرآن کا کرایا ہے۔ میں نے خدا کے بندے آدھا شہر بھی مل جائے تو 100 ختم نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ رات بھی تو بیچ میں آ گئی ہے، دفن بھی تو آ گیا ہے۔ کہیں مولانا ہم فلاں جگہ پر گئے تھے، ایک قاری صاحب ہیں ہمارے جاننے والے، تو انہوں نے پہلے سے پڑھ کے رکھے ہوئے تھے، بس ہم وہاں سے اٹھا کے لے آئے اور آپ کی مل کر رہے ہیں۔ اب آپ ہمارے بابا کو بخش دیں۔ قرآن ہے یا کپڑے کا تھان ہے؟ مظہر آپ اپنی دکان پہ مظہر بھائی لے کے آتے نا کپڑا تو 1 سال لا کے رکھا جا سکتا ہے، قرآن تو پڑھ کے نہیں رکھا جا سکتا۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ یہ تاجر لوگ ہیں، اپنی مرحومین کو ایسے لوگوں سے مت بخشوائیے۔ سال پہلے قرآن ہم نے جی پڑھا کے رکھ دیا ہے، گئے مولوی صاحب کے پاس، بچوں کی چھٹیاں ہیں، بچے ہیں ہی نہیں، کہا کہ ہم نے 2 سال پہلے قرآن ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی دینداری نہیں ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ مولوی سے پہلے تو خود قرآن پڑھ، اس لیے کہ باپ تیرا ہے، مولوی کا نہیں۔ ایک سنیے معصوم کا جملہ کیا ہے، میرے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر شب جمعہ اللہ ہمارے مرحومین کی روحوں کو آزاد کر دیتا ہے۔ آپ کے دادا کی روح، آپ کے پردادا کی روح، آپ کے بابا کی روح، آپ کی ماں کی روح، ہر شب جمعہ رب انہیں آزاد کرتا ہے، اور آزاد کر کے فرماتا ہے جاؤ، چلے جاؤ اپنے گھروں کو، اے روح جاؤ اور جاؤ، اگر کوئی بخشش کا سامان مل سکتا ہے تو لے آؤ، اگر کوئی مل سکتا ہے۔ کچھ خوش نصیب روحیں ہوتی ہیں جب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، کہیں زیارت عاشور پڑھی جا رہی ہے، کہیں دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے، کہیں دعائے ندبہ پڑھی جا رہی ہے، کہیں زیارت آل یاسین پڑھی جا رہی ہے، کہیں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، کہیں 2 رکعت نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ میرے معصوم فرماتے ہیں ہر شب جمعہ، اور یہ جملہ میں نے آج سے بہت سال پہلے کہا تھا کہ آپ بھی اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں شب جمعہ لازمی مجلس رکھیں، مسجد میں مجلس ہو بھی جائے پھر بھی گھر میں ایک مجلس رکھیں، اور یہ مجلس آپ کی تربیت والی مجلس ہو، جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کریں، آپ تھوڑی سی دیر کے لیے ذکر اہل بیت کریں، حدیث کے ساتھ 10 منٹ لگتے ہیں، 10 منٹ حدیث کے ساتھ پڑھ لیں، 3 منٹ کے لیے 2 فرمان پڑھ لیں، 2-3 منٹ کے لیے 3-4 آیات پڑھ لیں، پھر 3-4 منٹ مصیبت اہل بیت کا ایک واقعہ پڑھ لیں، تھوڑی سی نیاز پکا لیں۔ گھبرائے تھنے میں بیٹھے بھائی، تھوڑی سی نیاز پکا لیں تاکہ آپ کے وہ جو ننھے منھے بچے ہیں نا، وہ آپ کا پوتا، وہ آپ کا نواسا، وہ آپ کے عزیز چھوٹے چھوٹے، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے، دادا جان، نانا جان، بابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنا بیٹا یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر رہا ہوں، انہیں کیا کہنا بیٹا میرے بابا کی روح آئی ہوئی ہے، میرے نانا کی روح آئی ہوئی ہے، میرے دادا کی روح آئی ہوئی ہے، بیٹا انہیں بھی غذا چاہیے، ہمارے بدن کو غذا چاہیے، ان کی روح کو غذا چاہیے، بیٹا یہ حدیث قصہ میرے مرحوم بابا کی روح کی غذا ہے، یہ دعائے کمیل مرحوم نانا کی روح کی غذا ہے، یہ دعائے جوشن کبیر میرے مرحوم دادا کی روح کی غذا ہے، یہ میری ماں کی روح کی غذا ہے۔ وہ بچہ فیڈ کرتا رہے گا ہر شب جمعہ۔ اور دوستو شب جمعہ محفل گھروں میں منعقد کر کے دیکھو تو صحیح، جو بچہ شب جمعہ آل رسول کے ذکر کے پاکیزہ ماحول میں تیار ہوگا، پھر وہ بڑا ہو کر ڈاکو نہیں، حسین کا عزادار بن جائے گا، آل رسول کا محب بن جائے گا، حسین کا ماتمی بن جائے گا۔ پھر اسے پتا ہوگا ہر شب جمعہ
اپنی شبوں کو محفوظ کر لیجئے، اپنی اولادوں کو محفوظ کر لیجئے، اپنی اولادوں کو سکھائیے۔ کوئی ایک ایسا، اور کتنے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہے، شخص مر جاتا ہے، بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی گنہگار ہے، قبر میں جاتا ہے کہ حکم پروردگار ہوتا ہے جکڑ لو اسے زنجیروں کے اندر، دے ڈالو اس کو عذاب، اور ادھر جب وہ مرتا ہے تو کیا کمال ہے۔ یہ جملہ اس دن بھی میں نے کہا تھا، شوہر تو کافر تھا اور بیوی مومنہ تھی، اور جو مومن ہوتا ہے نا وہ کافر کے ساتھ بھی رہ جائے تو اپنی ایمان کو بچا لیتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ بہرحال یہاں کفر اور ایمان والا مسئلہ نہ تھا، ایک شخص تھا، ہاں کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن فاسق و فاجر تھا، گنہگار تھا، کئی گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ روایات کہتی ہے مر گیا، حکم میری طرف متوجہ رہنا، حکم پروردگار ہوا رسیوں میں جکڑ ڈالو، ادھر رسیوں میں جکڑا گیا، اور اس کی بیوی نیک تھی۔ نیک بیوی بھی جنت کی حور سے کم نہیں ہوتی ہے، نیک بیوی بھی ہاں خدا کا عطیہ ہوتی ہے۔ بیوی نیک تھی اور اس مرا تو کیا چھوڑا، ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر بمشکل 2 سے 2.5 سال ہے۔ بیوی اٹھی، وہ رونے دھونے میں سارا وقت نہیں گزارا بلکہ دوسرے ہی دن اپنے بچے کی انگلی پکڑی، مدرسے میں چلی گئی، استاد کے سامنے بچے کو بٹھایا، کہا باپ تو مر گیا ہے، اب کوئی اس کے لیے سامان بھیجوں نا؟ کیا سامان بھیجا؟ کہا استاد میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اب 2.5 سال کا بچہ ہے، تھوتھلی زبان ہے، استاد پڑھانے لگا ہے، اور بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تھوتھلی سی زبان میں پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوراً خدا کی آواز آئی اور ملائکہ اس کے باپ کی قبر سے عذاب روک ڈالو، روک ڈالو، اس کے بابے کی قبر سے عذاب روک ڈالو۔ مالک خود ہی تو کہا تھا کہ عذاب دیا جائے، خود ہی تو کہا تھا کہ تکلیف میں مبتلا کیا جائے، مالک پھر کیوں روک رہا ہے؟ کہا دیکھو فلاں مدرسے میں بیٹھ کے اس کا ننھا سا بچہ مجھے رحمان بھی کہہ رہا ہے، مجھے رحیم بھی کہہ رہا ہے، اور میری رحمت کو حیات ہے۔ اگر کسی کے پیچھے سے کوئی اسے رحمان اور رحیم اپنے مرحوم کے لیے پکارے تو وہ اتنا رحیم ہے، پڑھتا یہ ہے ثواب اسے مل جاتا ہے، اجر اسے مل جاتا ہے۔ میرے دوستو اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ آئیے آپ کے 10ویں امام کا فرمان سناتا ہوں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے۔ میرے 10ویں امام نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو باادب بناؤ۔ معصوم چاہتے تھے کہ آپ کی اولادیں باادب بنے، معصوم چاہتے تھے ہر دنیا کی آسائش انہیں دو لیکن وہ چیز نہ دو جس سے ان کا دین چلا جائے، جن سے وہ دین سے باغی ہو جائیں، جن سے وہ دین سے دور ہو جائیں۔ 3 کام میرے امام نے بتائے ہیں اپنی اولادوں کو باادب بنانے کے لیے۔ 3 کام سنا دوں، تھکے تو نہیں بیٹھے میری؟ ادب بنانا چاہتے ہو بے ذکر اللہ، انہیں اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ، اللہ کے ذکر کا عادی بنو۔ کیسے بنیں گے عادی؟ کبھی دیکھیں آپ فوج میں کوئی گیا آپ میں سے؟ انسٹرکٹر ہوتے نا فوج میں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جو انسٹرکٹر ہوتا ہے وہ خود سویا رہتا ہے اور 9 مہینے فوجی کی رنگروٹی پوری ہو جاتی ہے۔ جیسے وہ رنگروٹ بھاگتا ہے نا، ایسے وہ انسٹرکٹر ساتھ بھاگتا ہے، وہ پہلے جاگتا ہے، یہ بعد میں جاگتا ہے۔ رنگروٹ چونکہ میرا سارا خاندان فوج کے اندر ہے اس لیے مجھے کچھ زیادہ علم ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے ہوں گے۔ انسٹرکٹر پہلے جاگتا ہے، رنگروٹ بعد میں جاگتا ہے۔ تو اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے، پہلے خود ذکر کر، پھر تیرا بچہ ذاکر خدا بنے گا۔ پہلے خود اپنے گھر میں ذکر کی محفل سجا، پہلے خود نماز پڑھ دے، پھر وہ نیک بنے گا۔ پہلے خود سچ بول، پھر وہ سچا بنے گا۔ میں آخری 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، تربیت کیجئے۔ کیسے؟ معصوم نے فرمایا بے ذکر اللہ، اپنی اولادوں کو ذکر خدا کا عادی بناؤ۔ وبے ذکر رسول اللہ، اپنی اولادوں کو رسول اللہ کے ذکر کا عادی بناؤ۔
رسول کون ہے؟ انک لعلی خلق عظیم، حبیب ہم نے تمہیں خلق عظیم کا پیکر بنا کے بھیجا۔ پھر تیسرا کام کیا کرو؟ وَبِذِكْرِ آلِ رسول اللہ، بآدم اولاد کب بنے گی؟ جب اللہ کا ذکر بھی کرے گی، رسول کا ذکر بھی کرے گی، اور آل رسول کا ذکر بھی کرے گی۔ ان ذکروں کا عادی بناؤ۔ آخری ایک روایت اور رحمت تمام۔ حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر، عام پیغمبر نہیں ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، انبیاء کا نام عزت و احترام سے لیا کریں۔ ہم نے کئی محافل میں دیکھا ہے، جس طرح 12 اماموں کے نام مبارک کو احترام اور عزت سے لینا ضروری ہے، اس طرح انبیاء کے اسماء کو بھی عزت و احترام سے لینا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ بھی رب کی طرف سے ہیں اور وہ بھی رب کی طرف سے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ، توجہ چاہتا ہوں، آداب ضروری ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر نبی خدا کے، کلیم اللہ جن سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، اولی العزم، صاحب کتاب، صاحب شریعت۔ توجہ رہے میری طرف، آپ کی توجہ بکھرنے نہ پائے۔ این صدیقی یا شہید، اس صدیقے سے مراد آپ نہیں ہیں، اس صدیقی سے مراد دوست ہے۔ عربی کا لفظ ہے نا صدیقی، آپ کی تو قوم ہے نا، آپ بھی ماشاءاللہ دوست ہیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہوئے، لیکن اس صدیقی سے مراد کیا ہے؟ دوست، دوست کے معنی میں صدیق دوست۔ یا رب این صدیقی یا شہید، میرے اللہ میرا فلاں دوست جو تیری راہ میں شہید ہو گیا تھا وہ کہاں ہے؟ پوچھ کون رہا ہے؟ تھوڑا بولنا میرے نال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ کسی تاجر کے بارے میں نہیں، اپنے اس دوست کے بارے میں جو راہ خدا میں شہید ہوا۔ آواز پروردگار آئی، ہوا فی النار، وہ آگ میں ہے۔ پتہ نہیں تسی میری گل سمجھے، ہوا فی النار۔ ہمیں نمازوں پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے نا، ماں کو دھکے دے کر نماز پڑھنے چلے، بوڑھے باپ کی توہین کر کے نماز پڑھنے چل پڑا، جی ساری رات ماتم کرتا رہا اور صبح اٹھ کے بابے کو گالیاں دینے لگا۔ میں مثالیں دے رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ خدا کا نبی پوچھ رہا ہے اپنے دوست کے بارے میں جو راہ خدا میں شہید ہو گیا۔ یا رب این صدیقی یا شہید، میرے مالک میرا فلاں شہید دوست کہاں ہے؟ آواز آئی، ہوا فی النار، وہ آگ میں۔ مالک کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ ماں اور باپ کا نافرمان تھا۔ من آقا لوالدیہ، جو اپنے والدین کا آق ہو جنت جانا تو دور کی بات، لم یشم رایت الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے۔ یاد رکھنا مومنو، اگر میں سمجھا پاؤں تو بات کچھ اسی طرح ہے، جس طرح منکر ولایت علی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے، اس طرح ماں اور باپ کا نافرمان بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ۔ ان چیزوں پہ اپنے آپ کو متوجہ کیجیے۔ آپ کے ائمہ امام زین العابدین مل کے صلوات پڑھے مولا کے صلی اللہ علیہ محمد آلہ، مل کے ذرا بار دیگر بلند تر صلوات۔ العظمت للہ۔ سنیے گا امام کی، امام زین العابدین، امام کی سگی ماں بچپن میں فوت ہو گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی دیگر زوجات جن کو آپ کے ہاں ستیلی ماں کہا جاتا ہے، آپ کے معاشرے میں ائمہ کے ایسا تصور نہیں، ماں ماں ہوتی ہے، باپ کی زوجہ آپ کی ماں ہے۔ امام کسی زوجہ حسین ابن علی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ امام کا رتبہ بلند ہے نا، امام ہے، معصوم ہے،
پھر زین العابدین ہے اور وہ سجدہ گزار ہے جس کے لیے غیبی آواز آئی ہے انت سید الساجدین انت زین العابدین. کسی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے. ایک صحابی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنی کسی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول نہیں فرماتے. فرمایا سچ سنا. مولا کیوں؟ اس بات سے زین العابدین ڈرتا ہے کہیں اس لقمے کی طرف میرا ہاتھ نہ بڑھ جائے جس کی طرف میری ماں کے ہاتھ نے بڑھنا چاہا. او دوستو غور کرو، تربیت ضروری ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اور یہ بھی ان کا ذکر ہے، امام کا اخلاق، امام کا کردار، امام کے گھر کی باتیں، امام کی گفتگو، امام کا لب و لہجہ، امام کا سجدہ، امام کا حسن معاشرت، امام کا حسن اخلاق، امام کا جو تماس سے برتاؤ، امام کا فقراء سے برتاؤ، امام کا اپنوں سے برتاؤ، امام کا غیروں سے برتاؤ. اور الحمدللہ مجھے کہتے ہوئے سعادت نصیب ہو رہی ہے، اقوام متحدہ مسلمانوں کی نہیں ہے، عالمی ایک تنظیم ہے جس میں مسلمان اور ڈھیر سارے غیر مسلم ہے. جب اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کی بات ہونے لگی تو جو کلام اور مسودہ تیار کیا گیا اس کو جہاں سے لیا گیا وہ دو ہستیوں کا کلام تھا، یا حسین کے بیٹے زین العابدین کے کلام سے لیا گیا یا زہرا کی بیٹی زینب کبریٰ کے کلام سے لیا گیا. میرے دوستو اخلاق اور کردار سیکھیے. لٹا ہوا آل رسول کا قافلہ، نہ اخلاق چھوڑا نہ کردار چھوڑا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی جب کوفے میں گزرا تھا نا آل رسول کا قافلہ، بچے بھوکے تھے نا، کوفے کی عورتوں نے صدقے کی کھجوریں پھینکی. زہرا کی بیٹی نے ایک ایک بچے سے لے کر واپس پھینک کے کہا تمہیں نہیں پتا ہم آل رسول ہیں؟ ان الصدقۃ علینا حرام. تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے؟ تربیت کیجیے. اور میرے دوستو بزرگوں تربیت کیجئے جیسے زہرا مرضیہ نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے. جاؤ میرے بیٹو نانے کی قبر پہ جاؤ، اماں زہرا کے لیے دعا مانگو، کہو نانا ہماری اماں بیمار ہے. اجرکم علی اللہ، یہ ذکر کبھی پرانا نہیں ہوتا. جاؤ میرے حسن اور حسین نانے کی قبر پہ میرے لیے دعا مانگو، کہو نانا اماں بیمار ہے. اور خدا کسی کے یتیموں پہ وہ مشکل وقت نہ لائے جو زہرا کے یتیموں پہ آیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. کہا جاؤ میرے لاڈلو نانے کی قبر پہ جاؤ، کہو نانا دعا مانگنے آئے ہیں، اماں بیمار ہے. اور آپ کے پڑھنے والے پڑھتے ہیں حسنین گئے، ابھی ہاتھوں کا اٹھنا تھا، الفاظ نکلے ہی تھے کہ نانا ہم دعا مانگنے آئے ہیں، ہماری اماں بیمار ہے. یہ پڑھا جاتا ہے قبر رسول ہل گئی. کہا میرے لالو بڑی مشکل سے گزارے ہیں، اور میرے بھائیوں ابھی بابے کا زخم نہ بھولا تھا، ابھی بابے کی رحلت کا غم نہ بھولا تھا کہ بی بی کا دروازہ جل گیا، ابھی یہ زخم نہ بھولا کہ پہلو ٹوٹ گیا، ابھی یہ فراموش نہ ہوا کہ محسن مارا گیا، ابھی یہ زخم نہ بھولا کہ لوگ علی کو گرفتار کر کے لے گئے، ادھر لوگ لے جانے لگے، ادھر غشی سے افاقہ ہوا، ادھر کا فضا مجھے سہارا دے، فضا میرا محسن مارا گیا، اور دوڑ کے فضا آئی اور بی بی کو اٹھایا اور نہیں کہا فضا، اور دیکھنا میرا محسن چلا گیا. اب اگلا جملہ کیا کہا؟ فضا میرا علی کہاں ہے؟
فضا میرا علی کہاں ہے؟ اے بی بی طاہرہ، اور لوگ تیرے علی کو لے گئے، اور لوگ دربار لے گئے، اور وہیں پر آواز دے کر کہا خلو عن ابن امی، اور لوگا میرا علی چھوڑو، اور نہیں چھوڑو گے تو کیا کروں گی؟ سننا جملہ، اگر نہیں چھوڑو گے لا شورن شاری، میں سر کے بال کھول دوں گی، میں سر کے بال کھول دوں گی۔ یہ کہنا تھا، مدینہ کانپنے لگا، دیواریں ہلنے لگی، اور مسجد نبوی کی دیواریں اوپر اٹھی اور اتنی بلند ہوئی کہ نیچے سے گھوڑ سوار گزر سکتا تھا۔ بس یہ منظر دیکھا علی نے، فرمایا سلیمان دوڑو، محمد کی بیٹی کو کہو بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا، بد دعا نہ کرنا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مومنو مجھے نہیں پتا، میری آقا زادی، میری آقا زادی، پہلو کا درد بلا کے، پہلو کا زخم بلا کے، اور محسن کی شہادت بلا کے وہاں آئی جہاں لوگ علی کو لے جا رہے تھے، وہاں آئی علی کی کمر میں، سن پاؤ گے جملہ، اے جگروں میں طاقت، علی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور کہا او لوگوں میرا علی چھوڑ دو، او لوگوں زینب کا بابا چھوڑ دو، او لوگوں حسنین کا بابا چھوڑ دو، اور مر نہیں جاؤ گے شیعہ میانی والو، اور کیسے برداشت کرو گے؟ ہاتھ ڈالا تھا، ایک ہاتھ پہلو پہ ہو اور دوسرا علی کی کمر پہ ہو، اور کہہ رہی ہو چھوڑو میرا علی۔ ایک ظالم نے پوری طاقت کے ساتھ ہاتھ چھڑانا چاہا، بی بی نے ہاتھ نہ چھوڑا۔ ایک آواز آئی کلفون اپنا تازیانہ نکال، آئے کمینے کا تازیانہ، محمد کی زہرا ہاتھ کی ہڈیاں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اللہ تیری عبادت قبول فرمائے اور خدا اس مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور خالی آپ نہیں رو رہے، اور بارواں مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے، اور تم مجلس سن کے روتے ہو، اور بارواں امام صبح و شام روتا ہے اور رو رو کر کہتا ہے لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا، اور لوگوں میری دادی کا قصور کیا تھا۔ اور امام رو کے فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری اس دادی پر، اور جس کے نازک بدن میں اور لوہے کی سرخ میکے پیوست ہو۔ آؤ سارے ہاتھ بلند کرو، آؤ اپنے مولا کو پرسا دو، آؤ اللہ سے دعائیں مانگو۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا۔ ابھی تو زہرا کی قبر کی مٹی پرانی نہیں ہوئی ہے۔ السلام علیک یا ایتھا الغریبہ، السلام علیک یا ایتھا المظلومہ، السلام علیک یا ایتھا المقتولہ۔ مومنوں نہیں پوچھو گے پڑھنے والا بی بی کو غریب کہہ کے سلام کیوں کر رہا ہے؟ اور دوستو اس لیے غریب کہہ رہا ہوں، دروازہ وہ تھا جس پہ نبیوں کا سلطان رک جاتا تھا، دروازہ وہ تھا جس پہ ملک الموت رک جاتا تھا۔ ابھی بابے کا کفن میلا نہ ہوا، دروازہ وہی تھا، آگ اٹھ رہی تھی، دھواں بلند ہو رہا تھا، نبی کی بیٹی تڑپ رہی تھی، ابھی بھی کا گھر لوٹا جا رہا تھا۔ اور مومنوں اس رات بھی میں نے یہ جملہ پڑھا، آگے دروازہ تھا، پیچھے دیوار تھی، بیچ میں زہرا تھی۔ ایک ظالم نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ بی بی پہ گرا۔ اب اس منظر سنو، ذہنوں میں خیال کرو، نیچے دیوار ہے، اوپر زہرا ہے، اوپر دروازہ ہے، اوپر فوج گزر رہی ہے، اور ایک ایسا ظالم آیا اور جو دروازے پہ گزرنے لگا اور نیچے سے بی بی کی چیخوں
کمینہ آگے نہیں گزرا، اب وہیں رک گیا، اب مارنے لگا۔ اب محمد کی بیٹی تڑپنے لگی، کہنے لگی حیا کر، میں محمد کی بیٹی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بارلا بی بی طاہرہ کے زخموں کا صدقہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ اور مومنوں خود خیال کرو کتنی مظلوم ہے وہ زہرا، ہے محمد کی بیٹی، دروازے پہ ملک الموت رکتا تھا، آدھی رات کو زہرا کا جنازہ اٹھا۔ اور میرے اللہ بی بی طاہرہ کی غربت کا صدقہ حاجی محمد صادق مرحوم اور ان کی زوجہ مرحومہ، حاجی شیر علی مرحوم اور ان کی زوجہ مرحومہ، حاجی غلام محمد مرحوم، نظر حسین مرحوم، کمبر علی اور ان کی زوجہ مرحومہ، ذوالفقار علی مرحوم، ملک اللہ دتا مرحوم اور ان کی زوجہ، حاضرین کے تمام مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ، میرے اللہ سب کے درجات بلند فرما، سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمیں محمد و آل محمد کے محبوں میں شمار فرما، ہمیں سیدہ کے شیعوں میں شمار فرما۔ میرے اللہ اس نظر نیاز کو قبول فرما، میرے اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما، میرے اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے مکتب کا خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا